نئے چیف جسٹس سے ہمیں بہت امیدیں ہیں. دیکھیں نئے چیف جسٹس ایک دبنگ شخص ہیں. ان کے پچھلے جو ہے ذاتی ان کا جو ہے ظاہر ہے کہ عمر صاحب بندیال صاحب سے ان کی ذاتی پرخاش تھی، کیونکہ انہوں نے تو ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اور اگر ان کا فیصلہ میجورٹی ہوتا تو پھر آج وہ جج بھی نہ ہوتے، چیف جسٹس بھی نہ ہوتے. تو پھر ظاہر ہے انسان ہی ہوتا ہے. تو ان کا جو میں سمجھتا ہوں وہ تلخی ختم ہو گئی ہوگی، اور آج سے وہ ایک جو ہے دبنگ چیف جسٹس کے طور پر آئیں گے. اور قوم کو بھی ان سے بہت توقعات ہیں کہ وہ آئین پر عمل داری کریں گے، بائی دا بک جائیں گے، اور ہمیں توقع ہے کہ وہ سبھی کو ساتھ لے کر چلیں گے. لینے سے انکار کر دیا انہوں نے، پیکس اینڈ پرکس لینے سے. بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ڈرامے کی حد تک نہ ہو. یہ بات افتخار چودھری نے بھی کہی تھی، اور اس کے بعد آخر میں 2 پلاٹس لے کر چلے گئے تھے. تو یہ جو ہے اللہ کرے کہ یہ اس پر عمل داری ہو، سبھی ججز اس کو بھی مانیں. دیکھیں تھوڑے پیکس اینڈ پریویلیجز ملتے ہیں. اس عوام بیچاری تو بھوک مر رہی ہے، فاقوں پر آئی ہوئی ہے، بجلی کے بل نہیں دے رہے ہیں. ان کے ایک کے ذرا پرکس تو دیکھ لیں. یہ میں کہتا ہوں بیوروکریٹس اور جو ہے سرکاری ملازم اور ججز جو ہیں، یہ بجائے اس کے کہ اپنا بغیر سود کے یہ قرضے لیتے رہیں، یہ ان کو چاہیے کہ یہ اپنے پریویلیجز اینڈ پرکس سارے ترک کر دیں، تو پاکستان کا قرضہ اتر جاتا ہے. عوام پر بوجھ مت ڈالیں، غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، مر رہا ہے. عدالتی کارروائی پی ٹی وی پر نشر ہونے کی بھی اطلاعات آ ری ہیں. اس حوالے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے؟ بہت اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں وہ اوپن ہو. ہم تو چاہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہو. جو دیکھیں انصاف وہ ہے جو سب کو ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. انصاف یا کوئی ایسی پالیسی جو ہے وہ بند کمروں میں نہیں ہونی چاہیے. میڈیا کے اوپر سے پابندی ختم ہونی چاہیے. پاکستان کا جو 1 کروڑ باہر بیٹھا ہوا ہے، 1 کروڑ ہمارا ایکسپیٹریٹ پاکستانی ڈیاسپورا، اس کو حق کے ووٹ بھی دو، اس کو حق الیکشن لڑنے کا وہ حق بھی دو، اس کو حکومت بنانے کا بھی حق دو. کیونکہ اگر 1 کروڑ بندہ آپ کا اپنی اونرشپ سمجھتا ہے تو پاکستان کے سارے قرضے اتر جائیں گے، یقین کریں. لیکن اونرشپ دیں، پاکستان کے عوام کو بھی اونرشپ دیں. جب اونرشپ دیں گے یہ ٹیکس بھی دیں گے، یہ پیسے بھی دیں گے. لیکن اگر انہیں ہوگا کہ یہ پیسہ میرا ان کے اللہ تللوں پر خرچ ہوگا، اور جب ان کو یہ بابر ہوگا تو ٹیکس بھی نہیں دیں گے کہ ہمارے اوپر ڈنڈے برسائیں گے، ہمارے ہی چادر اور چار دیواری کو یہ جو ہے پامال کریں گے، ہماری ہی عورتوں کو، ہمارے ہی بچیوں کو یہ اٹھا کر لے کر جائیں گے، تو عدلیہ کی تضحیق کریں گے، عدالت کو بھی نہیں مانیں گے، تو پھر کون بھائی ٹیکس دے گا، کون پیسے لے کے آئے گا اس ملک میں؟ سو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بحال کریں جمہوریت کو، اعتماد کریں عوام پر. جمہور ہے ہی اسی کا نام. آئین کو بحال کریں انشاءاللہ. ہم نے عمران خان وزیر اعظم کو چلتا کیا، اور نہ صرف یہاں تک ہم نے غلامی کی بلکہ ہم نے جو ہے عمران خان کو پابا سلاسل کر کے ہم نے زنجیروں کے پیچھے ان کی تصویر بھی دکھائی امریکہ بادشاہ کو. اور اگر ریاست سائفر کو ریاستی ایشو ہے تو پھر ڈوب کے مر جانا چاہیے. 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کو جس ڈونلڈ لو نے للکارا ہے، ہم اس کو ریاستی پالیسی کہہ رہے ہیں. اور ریاستی پالیسی تو یہ ہونی چاہیے کہ ڈونلڈ لو کو آپ نے جو جواب دیا ہے ڈیموش، آپ تقاضا کریں کہ اس کو حکومت امریکہ اس کو برخاست کرے، ڈسمس کرے، اور اپنے آپ کو جو ہے اس سے مبرہ کرے اس الزام سے، اور بجائے اس کے کہ آپ پرائم منسٹر کو چلتا کرتے ہو اور پھر اسے اندر کر دیتے ہو. یہ ریاستی پالیسی نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے ریاست عوام ہے، عوام کو تو ہم نے مٹی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. عوام کو ذرا آزماؤ، آج الیکشن کا اعلان کرو، آج الیکشن میں عوام کو دیکھو پھر کس کو جو ہے کس کی ضمانتیں ضبط ہوتی ہیں اور کون جو ہے وہ میسو مینڈیٹ لے کے پاکستان پر چھاتا ہے. اور پاکستان میں انشاءاللہ ہم قانون کی بالادستی لے کے آئیں گے، عدالتوں کے وکلاء کے تعاون کے ساتھ، اور آئین پر عمل داری انشاءاللہ ہوگی، اور یہی عدالتیں جو ہے ضامن ہوں گی پاکستان کے بنیادی حقوق کی. بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر کریں شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 3 معاملات تھے جو عدالت عالیہ اسلام آباد میں لگے ہوئے تھے. ایک خان صاحب کی ضمانت تھی جو انہوں نے سائفر کیس میں دائر کی، اس میں ظاہر ہے کہ پہلی کچی پیشی تھی، اس میں نوٹس ہوا ہے اگلے ہفتے کے لیے. اور یہ سائفر جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کی للکار ہے ان کو
اور میں حیران ہوں کہ جب بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہینری کسنگر نے کہا تھا کہ تم ایٹم بام بنانے سے باز آ جاؤ وگرنہ جو ہے تمہیں عبرت کا نشان بنایا جائے گا، اور انہوں نے وہ لہرایا تھا پنڈی میں، آپ کو یاد ہوگا، لہرا کر دکھایا تھا کہ یہ دھمکی ہے جو ہینری کسنگر کرائی ہے راجہ بازار میں، وہ جو ہے چٹھی کو دھمکا کے دکھائی تھی۔ لیکن ہم نے پاکستان نے ہینری کسنگر اور امریکہ کے اوپر تو کچھ نہ کیا، ہم نے البتہ یہ ہے ضیاء الحق کے ذریعے ماشاءاللہ اور مولوی مشتاق کے ذریعے ہم نے بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، جو محسن پاکستان ہے، جس نے نہ صرف 73 کا آئین دیا، نہ صرف ایٹم بام دی، بلکہ تیسری دنیا کی قیادت پاکستان کو سونپی اور سنبھالی دی، ہم نے اس کو جو ہے پھانسی لگا کے لحد میں اتار دیا۔ یہ ہم نے جو ہے غلامی کی امریکہ کی۔ اب پھر ایک ڈونلڈ لو ایک تھرڈ کلاس بیوروکریٹ جو امریکہ کا ہے، وہ دھمکی دیتا ہے ہمارے امبیسڈر کو کہ اگر عمران خان کو تم نے وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور یہ ہے سائفر کی کہانی۔ ہم نے بالکل باین ہی اسی مماثلت کے ساتھ جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا تھا، ہم نے عمران خان وزیر اعظم کو چلتا کیا، اور نہ صرف یہاں تک ہم نے غلامی کی بلکہ ہم نے جو ہے عمران خان کو پابا سلاسل کر کے ہم نے زنجیروں کے پیچھے ان کی تصویر بھی دکھائی امریکہ بادشاہ کو کہ یہ ہے جناب آپ کے ڈونلڈ لو کا ہمیں پیغام ملا ہے، اور ہم اس حد تک غلامی اور تابعداری کر رہے ہیں۔ اور یہ ہے حقیقت، نہ تو اس میں کوئی سیکریسی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کا کوئی ایک دفاعی تنصیب کو اس چٹھی، اس مراسلے کے ضمن میں جو ہے کوئی خطرے میں نہیں پڑتا تھا، نہ پاکستان کی سوورنٹی، نہ پاکستان کی انٹیگریٹی کا اس سے تعلق تھا، بلکہ پاکستان کی عزت اور ناموس کو جس طرح سے چیلنج کیا گیا، اور جس طرح سے عمران خان نے کہا کہ جب تنصیبات کا حوالہ ہوا تو انہوں نے کہا بالکل نہیں، اور پھر اسی طرح انہوں نے ایک اسٹرانگ ڈیماش جو ہے یہ ساری عسکری قیادت میں بیٹھ کر اور این سی سی کی 2 میٹنگز میں ہوا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے، یعنی شدید قسم کی مداخلت ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں۔ یہ جو ڈونلڈ لو نے کہا ہے یا امریکہ کا پیغام دیا ہے، اس لیے سختی سے اس کی جو ہے مذمت کی جائے، اسٹرانگ ڈیماش لکھا جائے۔ یہ جب آپ تسلیم کرتے ہو تو پھر اس کے بعد کون سی بھائی سیکریسی رہ جاتی ہے، اور آج عمران خان اس کیس میں اندر ہے۔ بہرکیف اس کی جو ہے اگلے ہفتے کے لیے نوٹس ہوا ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے قانونی اور آئینی، چونکہ اس میں کسی شک کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، کسی کرمنالٹی کا، کسی دنیا کے کسی ضابطے اور ذائچے کے تحت نہیں ہوتا ہے، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ دوسرا جو ہے، اب بشرا بی بی نے، جو مسز عمران خان ہے، انہوں نے ایک نالش کر رکھی تھی کہ مجھے روز ایف آئی اے بلا کر کبھی آڈیو لیکس جو ہے اس طرح کی، کبھی فون ٹیپنگز اس طرح کی جو ہے یہ پلے کرتے ہیں، ری پلے کرتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، ری ٹویٹ کرتے ہیں، یہ انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ وائس میچنگ کروائیں اور پتہ نہیں کیا کیا کریں، روز بلا کر یہ جو ہے کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو جو ہے ایک تو یہ آڈیو لیک، ویڈیو لیک جو پاکستان کے عوام کے استحقاق کو مجروح کیا جا رہا ہے، ان کی پرائیویسی کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ آرٹیکل 9 ان کے زندگی کے حق کو، کیونکہ زندگی کا حق صرف کھانا پینا نہیں ہوتا ہے، تمام تر آسائشیں اور آزادیاں ہوتی ہیں، اور آرٹیکل 14 جس میں ڈگنیٹی ہے، تو ہوم اینڈ ہرس کی، گھر کی چادر اور چار دیواری کا تحفظ، وہ ان کی شدید پامالی کی جا رہی ہے۔ اور یہ صرف بشرا بی بی نے اپنے لیے نہیں کی ہے، بلکہ پاکستان کے سارے عوام کے لیے کی ہے، جن کے فون جو ہیں اس طرح سے بگنگ ہوتی ہے، فون ٹیپنگ ہوتی ہے، آڈیو لیکس کیے جاتے ہیں، پھر توڑ جوڑ مروڑ کے ان کو جو ہے ریلے کیا جاتا ہے۔ سارے ٹی وی شوز جو ہے تابعداری سے غلامی کرتے ہوئے ان کو دکھاتے ہیں، بار بار دکھاتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ دیکھیں جی، یہ بشرا بی بی جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ اس طرح کے احکامات دے رہی تھیں، یا اس طرح کی جو ہے چیزیں کر رہی تھیں، یا توشہ خانہ کا کیس ہو، یا القادر کا کیس ہو، یا کوئی بھی ہو، اس میں ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے، اور پھر ساتھ ہی نجم ثاقب جو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے، ان کے بیٹے کی بھی ایک نالش تھی اسی نوعیت کی، کہ انہیں جو ہے پارلیمان کی کمیٹی کے سامنے کس طرح سے راجہ پرویز اشرف جو ہے اسپیکر ہیں، انہوں نے کیسے ایک کمیٹی بنا دی، جبکہ یہ
ट्राइकोटमी ऑफ पावर यानी आइन की रूह के ही मुतसादिम है, क्योंकि आइन में बड़ा वाज़ेह डिलिनेट किया गया है अख्तियारात को। लेजिस्लेचर के अपने अख्तियारात हैं, एग्जीक्यूटिव के अपने अख्तियारात हैं, और जो है जुडिशरी के अपने अख्तियारात हैं। एक दूसरे पर इसको जो है वो नहीं किया जा सकता। तो उसमें भी एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जो जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सितार साहब ने सभी को आज के लिए बुलाया हुआ था। अटॉर्नी जनरल बावजूद किसी मसरूफियत की, चूँकि वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किसी और मुकदमे में वो मसरूफ़ है, इसलिए उनकी जानिब से इस्तदा की गई कि इसे जो है इल्तवा किया जाए। इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से जवाब आता है, इसी तरह डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब आता है, उनके सेक्रेटरी सारे देते हैं, और इसी तरह जो है लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से भी जवाब आता है, और प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से भी जवाब आता है। और चारों इदारों ने कहा है, मज़े की बात देखें कि उन्होंने कानून तो बता दिए कि जी 1858 का टेलीग्राफ एक्ट है, उसकी दफ़ा फलानी है जिसमें हो सकता है। इसी तरह जो है टेलीग्राफ एक्ट जो है 1996 का है, उसमें फलानी शिक है। इसी तरह 2013 का जो है इंक्वायरी एक्ट है फलाना, जिसमें ये शिकें हैं। और इसी तरह जो है 2016 का पीका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है 2016, उसकी फलानी शिकें हैं। ओह भाई, आपने कानून तो बता दिया, और फिर कहते हैं कि सितंबर 2022 जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, जब इमरान खान के मामलात कब के ये अप्रैल 2022 में ख़त्म हो चुके थे। ये वीडियोस तो आप दिखा रहे हैं, उसके पहले की दिखा रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं सितंबर 2022 में हमें ये मिली कि ये जो है इस तरह लीक्स हो रही हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस की, और उस पर एक कमेटी बनाई गई है, और उसके बाद एक कमीशन का भी इनेकाद बनाया गया जो स्टे हुआ है। तो उसके बाद किया, इसका मतलब ये है, मैंने आज बताया कि इन चारों की जवाबात से अगर देखें तो ये मान लिया गया है, तस्लीम कर लिया गया है कि कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा हुक्म, कोई ऐसा ज़ाब्ता, कोई ऐसा जायचा नहीं था जिसके तहत ये वीडियो की गई हैं, ऑडियो की गई हैं, टेपिंग की गई है। जैसे आपने बड़ा पिछला वाज़े लिखा था, किसने टेपिंग की है, कोई नहीं मान रहा किसने टेपिंग की है। किसने इसको लीक्स किए हैं, कोई नहीं मान रहा किसने लीक किया है। किसकी अथॉरिटी थी, किसने ऑथराइजेशन की, किसने अख्तियार दिया था, कोई ऐसा उसमें शायद जिक्र तक नहीं है। तो आज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हमारी पिटीशन को मान लिया गया कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी अदालत, कोई ऐसा हुक्म, कोई ऐसी ऑथराइजेशन, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो किसी को अख्तियार देती हो कि आप किसी के फ़ोन को टेप करें, किसी ऑडियो की बगिंग करें, किसी उसको लीक करें, और किसी सिवाय इसके कि आपने एक लाकानूनियत की इंतहा करके आपने किसी को बदनाम करना है, और किसी को आपने मज़मूम वैसे तो पैमरा जो है, वैसे तो पैमरा हर एक को पकड़ लेती है, मीडिया को भी पकड़ लेती है, पाबंदी भी लगा देती है, बंदिश भी लगा देती है, लोगों पर भी पाबंदी लगा देती है कि इसको नहीं दिखाएंगे। तो पैमरा ये कैसे दिखा रही है? एक गैर आइनी, गैर कानूनी जो है, जो टेप की जा रही है, जो बगिंग की जा रही है, जो ऑडियो लीक्स दी जा रही हैं, वो पैमरा क्यों नहीं पूछता कि किस कानून के तहत, किस ज़ाब्ते के तहत, चाहे इखलाकी हो चाहे कानूनी हो, आप कैसे किसी को दागदार कर रहे हो, कैसे किसी की आप कॉन्वर्सेशन प्राइवेट उसमें दिखा रहे हो। आपने प्राइवेसी की इंतहा ब्रीच कर दी, आइन के आपने तमाम शिकों की जो है आपने पामाली कर दी है, और आज के जवाब में कोई इसका एक धेले का जवाब नहीं दिया है कि किस ऑथराइजेशन के तहत प्राइम मिनिस्टर हाउस, साबका प्राइम मिनिस्टर हाउस की बगिंग हो रही थी, और किस ज़ाब्ते के तहत, या किस ऑथराइजेशन के तहत, या किस कानून के तहत, या किस हुक्म के तहत आप ये लीक करके आप दिखा रहे थे। तो जब बुनियाद ही गलत हो, बुनियाद ही गैर आइनी हो, बुनियाद ही गैर कानूनी हो, तो उस पर कोई अमल, कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। आज बीबी के केस में, बुशरा बीबी के केस में हुक्म जारी कर दिया है सुप्रीम हाई कोर्ट ने कि इस पर कोई आप जो है हैरेसमेंट कॉज नहीं करेंगे, कोई आप इस पर जो है तादीबी कार्रवाई से एतराज़ करेंगे, कानून के बरअक्स कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जिसका इन ऑडियोज़ और
ویڈیوز کی بنا پر بشرا بی بی کے خلاف. سو اب یہ ان کے لیے تاریخ مل گئی ہے، چونکہ سارے جو ہے سرکار کی جانب سے ان کو سوائے طوالت کے، سوائے تساہل کے، سوائے تاریخیں لینے کے، جب آپ کے پاس جواب نہ بن پائے تو پھر آپ اسی طرح لمبا کرنے کی کوشش کرتے ہو. بہرکیف اللہ ہے، اور پاکستان میں انشاءاللہ ہم قانون کی بالادستی لے کے آئیں گے، عدالتوں کے وکلاء کے تعاون کے ساتھ، اور آئین پر عملداری انشاءاللہ ہوگی، اور یہی عدالتیں جو ہے ضامن ہوں گی پاکستان کے بنیادی حقوق کی. پروفیسر صاحب بتائیے گا، آپ کو پارٹی بار بار شو کاز نوٹس کر رہی ہے، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ آپ کو تو پارٹی نکال دی ہے، تو کیا آپ پیپل پارٹی کا حصہ ہیں یا پی ٹی آئی کا حصہ؟ یار اتنی چھوٹی بات، اتنی بڑی قومی باتیں ہو رہی ہیں، ملک کی باتیں ہو رہی ہیں، تو میری ذات کو لے کے کھڑے ہو گئے ہو، اور میری ذات کو کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. یہ آرٹیکل 17 پڑھ لیں، جس نے نوٹس دیا ہے وہ ذرا قانون اور آئین پڑھ لے. اور بھائی آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے ہو کہ کسی کا وکیل کیوں ہوتا ہے. اگر مجھ پہ یہ نوٹس دیا جاتا ہے کہ آپ عمران خان کے وکیل کیوں بنے ہو، تو یہ میرا آئینی اور بنیادی حق ہے. میں کوئی کسی کا ملازم نہیں ہوں نجی، نہ کسی کے ساتھ میں نے معاہدہ کر رکھا ہے کہ میں کسی اور کا وکیل نہیں بنوں گا. اور پیپلز پارٹی نے کسی اور کو وکیل بنایا ہوگا. لطیف کھوسا پہلے سے ہی اللہ کا فضل ہے ایک نامور وکیل تھا، سو اس لیے مجھے ان چیزوں کا فرق نہیں پڑتا. اور سائفر کا کہا گیا کہ جی ریاستی جو ہے وہ اس کے خلاف آپ نے کیا ہے. اور اگر ریاست سائفر کو ریاستی ایشو ہے تو پھر ڈوب کے مر جانا چاہیے. 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کو جس ڈونلڈ لو نے للکارا ہے، ہم اس کو ریاستی پالیسی کہہ رہے ہیں. اور ریاستی پالیسی تو یہ ہونی چاہیے کہ ڈونلڈ لو کو آپ نے جو جواب دیا ہے ڈیموش، آپ تقاضا کریں کہ اس کو حکومت امریکہ اس کو برخاست کرے، ڈسمس کرے، اور اپنے آپ کو جو ہے اس سے مبرہ کرے کہ اس الزام سے، اور بجائے اس کے کہ آپ پرائم منسٹر کو چلتا کرتے ہو اور پھر اسے اندر کر دیتے ہو. یہ ریاستی پالیسی نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے، ریاست عوام ہے، عوام کو تو ہم نے مٹی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. عوام کو ذرا آزماؤ، آج الیکشن کا اعلان کرو، آج الیکشن میں عوام کو دیکھو پھر کس کو جو ہے کس کی ضمانتیں ضبط ہوتی ہیں اور کون جو ہے وہ میسو مینڈیٹ لے کے پاکستان پر چھاتا ہے، یہ ریاست کس کی بنتی ہے. تو یہ اس طرح کے نوٹسز سے مجھے کوئی فرق نہیں. پارٹی اب آپ نے چھوڑ دی ہے، یعنی یہ دوسرا زرداری اور بلاول صاحب آپ پر ابھی بھی اعتماد کرتے ہیں یا پارٹی کے اندر سے کوئی شرارت کر رہا ہے؟ کور کمیٹی میں بھی ہماری اطلاعات کے مطابق آپ کو بلایا گیا تھا، وہ کیا سٹوری ہے اجلاس میں؟ آپ کی اطلاعیں جو ہوں گی، میں اپنے پیشے کو ترجیح دیتا ہوں. جب میرا کیس سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہو، یا چیف جسٹس آف پاکستان کے الوداعی وہ عشائیے ہوں، تو میں معذرت کرتا ہوں باقی ہر چیز سے، کیونکہ یہ میرا پیشہ ہے، اور پیشے پر میں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہے، آج تک نہیں کیا ہے، نہ میں کرنے دوں گا کسی کو بھی، فیملی کو بھی نہیں. اور پولیٹیکل پارٹی بھی ایک فیملی ہوتی ہے. تو یہ میرا ایک کریڈیبلٹی ہے جو میں نے اپنے پیشے میں کمائی ہے، اور میں اس کریڈیبلٹی کو کسی قیمت پر جو ہے نیچے نہیں لگنے دوں گا. میں جو اس کیس سے کرتا ہوں، میں دل سے اس کیس میں گھس جاتا ہوں، اور اس کے بعد میں پیروی کرتا ہوں. اس کا اللہ ہی پھر میرا ضامن ہوتا ہے.